بہنوں، بزرگوں اور نواز شریف کے شیرو، السلام علیکم۔ میرپور والوں کا جذبہ بتا رہا ہے، میرپور کی گھن گرج بتا رہی ہے کہ شیر آ نہیں رہا، شیر آ چکا ہے۔ اس دن ہم مظفر آباد میں جلسہ کیا تو بارش میں ہزاروں افراد بارش میں کھڑے ہو کر، مٹی میں کھڑے ہو کر، کیچڑ میں کھڑے ہو کر نواز شریف صاحب کا جلسہ سنتے رہے۔ اور آج 40 ڈگری میں آج اتنی گرمی ہے میرے مظفر آباد کے اور میرے آزاد کشمیر کے، بھمبر کے، کوٹلی کے، میرپور کے بہنوں بھائیوں، آج اس قدر گرمی ہے اور اتنی گرمی کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں آج میرپور باہر آ گیا ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی صرف میرپور میں نہیں، صرف کوٹلی میں نہیں، صرف بھمبر میں نہیں، پورے آزاد کشمیر میں شیر آ رہا ہے۔ اور مخالفوں کی، مسلم لیگ نون کے مخالفین کی دوڑیں بتا رہی ہیں، ان کی جو کانپے ٹانگ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں، وہ خود بول رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کی بازی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آزاد کشمیر کے عوام کی سپورٹ سے جیت لی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو باہر کھڑے ان کو بھی میرا سلام۔ جب ابھی مظفر آباد میں جلسہ کیا کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، کشمیر والوں اتنی تکلیف ہوئی لوگوں کو اس کی، اب جو ذرا سننا میری بات، جو نسلاً کشمیری ہو، جو خون سے کشمیری ہو، جو خاندان سے کشمیری ہو، جو دل سے کشمیری ہو، جو سوچ سے کشمیری ہو، جو دماغ سے کشمیری ہو، جو روح سے کشمیری ہو، اس کو میں کشمیری نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تو آج میں میرپور نہیں آئی، آج میں آزاد کشمیر نہیں آئی، آج مریم نواز شریف اپنے باپ دادا کے گھر آئی ہے۔ مریم نواز شریف کا والد بھی کشمیری، مریم کی ماں بھی کشمیری، مریم کا دادا بھی کشمیری، مریم کی دادی بھی کشمیری، مریم کا نانا بھی کشمیری اور مریم کی نانی بھی کشمیری۔ اور محاورتاً نہیں، خون سے کشمیری ہیں، اور یہ آپ کے جذبے میں نظر آ رہا ہے کہ اب کشمیر کے اصل وارث کشمیر آ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کوٹلی والوں، بھمبر والوں، میرپور والوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آج جب میرپور آئی تو میں دیکھ رہی تھی کہ شاید پاکستان کے سب سے خوبصورت گھر، سب سے بہترین گھر، سب سے مہنگے گھر شاید میرپور میں بنے ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے دیکھا کہ ان گھروں تک پہنچنے کے لیے سڑک بالکل ٹوٹی ہوئی ہے یا ہے ہی نہیں۔ مجھے بتاؤ میرے کشمیری بھائیوں اور بہنوں، جس شہر نے ملک کو روشن کیا، کیا اب اس شہر کے چراغ جلنے کی باری نہیں ہے؟ آپ نے ملک کو روشن کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ میرپور میں بھی ترقی کے چراغ جلیں، میرپور میں بھی روشنی کے چراغ جلیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس
جس کو جنت نظیر کہتے ہیں نا کشمیر جنت نظیر. کشمیر واقعی جنت نظیر ہے. نواز شریف صاحب نے گاڑی میں مجھے متعدد مرتبہ کہا, انہوں نے کہا کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ, کتنا خوبصورت خطہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں رکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی کمی رکھی, نہ خوبصورت لوگوں کی کمی رکھی, نہ پانی کی کمی رکھی, نہ پہاڑوں کی کمی رکھی, نہ وادیوں کی کمی رکھی. آپ جانتے ہو ابھی یہاں پہ ایک گرین شرٹ والے بھائی تھے, وہ کھڑے ہیں, انہوں نے کہا نواز شریف ایک برانڈ ہے. اور ابھی یہی جلسہ آواز لگا رہا تھا, نعرہ لگا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی مجبوری ہے. مجھے نہیں آواز آئی. آزاد کشمیر کی مجبوری ہے. اگر کمی ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی اس ملک میں. اگر آپ سیاحت کا شعبہ اٹھا لو تو دنیا بھر میں اتنی خوبصورتی نہیں جتنی صرف اور صرف آزاد کشمیر میں ہے. اگر آزاد کشمیر میں ایک ٹورزم کا یا سیاحت کا محکمہ اٹھا لو تو پورے آزاد کشمیر کو جو ہر گھر امیر ہو سکتا ہے, ہر سڑک تعمیر ہو سکتی ہے, ہر شہری کو علاج مل سکتا ہے, ہر بچے کو اسکول مل سکتا ہے, ہر آبادی کو ہسپتال مل سکتا ہے, ہر جگہ پہ گرین بس چل سکتی ہے. اگر کمی ہے, آپ نے صحیح کہا, آپ نے صحیح پہچانا, کمی ہے تو نواز شریف کی ہے. کشمیر میں اگر کمی ہے تو نواز شریف کی حکومت کی ہے. اور اگر نواز شریف نے آج کہہ دیا کہ وہ میرپور میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائے گا تو دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف بنائے گا انشاءاللہ. کیونکہ نواز شریف نے جو بھی وعدہ کیا اس نے, آپ گواہی دیتے ہو نا. اسی لیے میرے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں, بزرگوں, بیٹوں, بیٹیوں, ماؤں, اسی لیے 40 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف نواز شریف, پہلے مسلم لیگ اور اب مسلم لیگ نون, جتنی سازشیں, جتنی خطرناک سازشیں نواز شریف کے خلاف ہوئیں, آپ کی حکومتوں کے خلاف ہوئیں, اس لحاظ سے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور آپ کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہمیں تو ملیا میٹ ہو جانا چاہیے تھا, ہمارا تو نام ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ وہ خدمت ہے جس کی گواہی آپ دے رہے ہو. آپ جانتے ہو کہ نواز شریف کہتا ہے کہ اگر کینسر ہاسپٹل بنے گا تو نواز شریف بنائے گا, شہباز شریف بنا کے دم لے گا. اگر آپ یہ کہ نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں ایئرپورٹ بنے گا تو آپ جانتے ہو کہ وہ بنا کے دم لے گا. کشمیر میں وسائل کی کمی نہیں ہے, کشمیر میں جذبے کی کمی نہیں ہے. کشمیر میں اگر کمی ہے تو بہترین انفراسٹرکچر کی ہے, بہترین ہسپتالوں کی ہے, میٹرو بس کی ہے, گرین بس کی کمی ہے, اورنج لائن کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو اپنی چھت, اپنا گھر اسکیم کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو نواز شریف سکولز آف ایمیننس کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو اچھے اسپتالوں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو کلینکس آن ویلز کی کمی ہے, ہاسپٹل آن ویلز کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو آپ کے دروازے تک مفت ادویات پہنچانے کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو پورے آزاد کشمیر کو سیف سٹی بنانے کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو کسان کارڈ کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو راشن کارڈ کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو ہمت کارڈ کی کمی ہے. اور اگر کمی ہے تو ستھرا پنجاب کی طرح ستھرا آزاد جموں کشمیر کی کمی ہے. اور بھائیوں اور بہنوں, سب سے بڑھ کر اگر کمی ہے تو اس نیت کی کمی ہے جو کام نہیں کرتی, صرف باتیں کرتی ہے. تو میرے بھائیوں, آزاد کشمیر کے میرے پیارے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, مجھے بتاؤ وہ کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ وہ کمی وہی پوری کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 سال حکومت دی,
تو اس نے 3 سال میں منصوبوں کی ترقی کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ نہ اس سے آنے سے پہلے والے وہ کر سکے، نہ اس کے آنے کے بعد کوئی کر سکے گا۔ یہ کمی وہی پوری کرے گا جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اور وہ شخص آج آپ کے سامنے بیٹھا وعدہ کر رہا ہے۔ کمی وہی پوری کرے گا جس نے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے۔ کمی وہی پوری کرے گا جس کے خدمت کے نشان چپے چپے پر موجود ہیں، اور اگر اس کی خدمت کے نشان ہٹا دو تو پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا۔ ذرا میں سنوں، آپ کو پتہ ہے کوہالہ سے مظفر آباد سڑک کس نے بنائی تھی؟ آواز نہیں آئی۔ کس نے بنائی تھی؟ مری سے کوہالہ تک سڑک کس نے بنائی تھی؟ یہاں پر جو بھی دل کے ہسپتال ہیں کس نے بنائے تھے؟ دیکھو، آج کوئی کہہ رہا تھا، میں سن رہی تھی، ایک میرا مخالف کہہ رہا تھا کہ ان کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، انہوں نے کیا کر لیا؟ ہماری آزاد کشمیر میں صرف تھوڑی دیر کی حکومت تھی اور یہ سارے منصوبے اسی حکومت میں لگے تھے۔ تو سوچو، جو 10 15 سال سے بیٹھے ہیں، اگر آزاد کشمیر میں بڑی بات نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتی ہوں، اگر 2.5 سال میں پنجاب میں اتنے کام ہو سکتے ہیں کہ تاریخ رقم ہو سکتی ہے، تو 5 سال میں آزاد کشمیر پنجاب سے آگے نکل سکتا ہے۔ کوئی اور جماعت بتا دے، تنقید کرنا تو بہت آسان ہے، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے۔ کوئی جماعت بتا دے کہ ایک منصوبہ تو چھوڑو، کسی نے آزاد جموں کشمیر میں ایک اینٹ بھی لگائی ہو۔ اور جب کرسی لینی ہوتی ہے، جب حکومت بنانا ہوتی ہے تو اپنا نام لیتے ہیں، اور جب کام کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کام کرائے گی۔ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرانی ہے تو آپ کو ووٹ کیوں چاہیے؟ اور ان کو میں یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ جس سڑک سے چل کر وہ آزاد کشمیر آتے ہیں، وہ سڑکیں بھی نواز شریف نے بنائی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے لیے مسلم لیگ نون کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا یہی وعدہ ہے کہ جو سہولیات ہم پنجاب میں دے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کا الیکشن جیت کر ایک دن ضائع کیے بغیر وہ تمام سہولیات ہم آزاد کشمیر کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے، میں 10 الیکٹرک بسز کا تحفہ میرپور کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف میرپور میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف نعرے نہیں لگاتے، عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں سیف سٹی، الیکٹرک بس اور اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ ہونا چاہیے۔ 20,000 نہیں، 50,000 نہیں، 2 لاکھ افراد کو اپنی چھت، اپنا گھر مل چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جن کے پاس زمین نہیں ہے ان کو، ہزاروں افراد کو 5 مرلے زمین بالکل 1 پیسہ دیے بغیر ان کو وہ اس کے مالک بن چکے ہیں۔ پنجاب میں جو سرکار کی زمین تھی 2 لاکھ ایکڑ، ہم نے وہ غریب لوگوں کو 5 ایکڑ کر کے دیے تاکہ وہ اپنے کاروبار کا، اپنے روزگار کا کوئی سلسلہ بنا لیں۔ پنجاب میں لاکھوں افراد کو ان کے گھر پر 2 مہینے کی دوائی ڈیلیور ہوتی ہے، چاہے وہ انسولین ہو یا وہ ذیابیطس کی دوائی ہو یا وہ بلڈ پریشر کی دوائی ہو یا وہ دل کے امراض کی دوائی ہو یا وہ کینسر کی دوائی ہو۔ ان کا دروازہ کھٹکا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہیں، آپ کی دوائی حاضر ہے۔ پنجاب میں اب آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑتا، ہسپتال خود چل کے آپ کے پاس آتا ہے۔ پنجاب میں اگر آپ
पंजाब में अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो पुलिस स्टेशन चल के आपके घर की दहलीज तक आता है। और पंजाब में अगर आपको पैसे की तंगी है, या आपको राशन चाहिए, या आपको व्हील चेयर चाहिए, या आपको हेयरिंग एड चाहिए, आला समात चाहिए, या आपको अपने टॉयलेट के लिए मोबाइल टॉयलेट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपने सिर्फ एक दफा फोन करना है, मरियम को बताएं और 24 घंटे के अंदर अंदर मदद आपके घर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। 2 लाख अफराद पंजाब के तूलो अर्ज को, सुथरा पंजाब का नाम सुना है ना, 2 लाख अफराद मशीनों के साथ, नए इक्विपमेंट के साथ पंजाब को साफ करें। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला सुथरा आजाद कश्मीर, सुथरा मीरपुर और सुथरा मुजफ्फराबाद भी इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद दुनिया देखेगी। भिंबर वालों, मीरपुर वालों, कोटली वालों, बहुत सोच समझ के वोट देना। कहीं ये ना हो कि फिर तरक्की के लिए तरस जाओ। दूसरे सूबों के वज़राए आला कहते हैं, दूसरे सूबों के अवाम कहते हैं कि हमें पंजाब का वज़ीर आला दे दो। कभी पंजाब के किसी शख्स ने कहा है कि हमें किसी और सूबे का वज़ीर आला दे दो? क्यों? उसकी वजह है कि मुस्लिम लीग नून सियासत नहीं करती, इबादत करती है, खिदमत करती है। पहले दिन से काम पे लग जाती है और आखिरी दिन तक काम करती रहती है। तो अपनी तरक्की को वोट देना, शेर पे मोहर लगाना, नवाज शरीफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराना, ताकि मरियम नवाज शरीफ जो कश्मीर की बेटी है वो भी देखे कि दिन रात तरक्की कश्मीर में किस तरह दौड़ती आती है। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मियां तेरी जिद इंशाअल्लाह। आज़ाद कश्मीर की मजबूरी है, नवाज शरीफ ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद नवाज शरीफ की कमी है। आज़ाद कश्मीर में सियाहती शोबे की तरक्की से हर मुश्किल हल हो सकती है। शहरों में रहते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी तकरीर सुन रहे हो तो आपके जो घर हैं इधर, वो उनके आगे सड़क नहीं है, उनके आगे बसें नहीं चलती, उनके पास अस्पताल नहीं है, उनके पास स्कूल नहीं है, उनके पास कॉलेज नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून को वोट दो ताकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तकदीर अल्लाह के फजल से बदल जाए। वादा करके जा रही हूं, मैं वादा करके जा रही हूं कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, मुस्लिम लीग नून को कामयाब किया, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक वो तरक्की आएगी जो इंशाअल्लाह आपका ख्वाबो ख्याल भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे साथ 3 नारे लगाने हैं, जब रेडी हो तो बता देना। रेडी? रेडी? 1 2 3 नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आजाद जम्मू कश्मीर, मीरपुर आजाद कश्मीर, भिंबर जिंदाबाद, कोटली जिंदाबाद, आजाद कश्मीर के अवाम जिंदाबाद, आजाद कश्मीर की आने वाली तरक्की जिंदाबाद। और आखिर में, पाकिस्तान है तो आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है तो पाकिस्तान है। आजाद कश्मीर जिंदाबाद और पाकिस्तान
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मीरपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर में सेफ सिटी, इलेक्ट्रिक बस और अपनी छत अपना घर मंसूबा होना चाहिए। हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। आज़ाद कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ देंगे। कोहाला से मुज़फ़्फ़राबाद तक सड़क मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मंसूबा है। तनकीद करना बहुत आसान है। हमारे मुखालिफिन आज़ाद कश्मीर में एक भी मंसूबा नहीं लगा सके। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों के जाल बिछाए। अवाम ने मुंतखब किया तो आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल देंगे। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा भी मरियम नवाज शरीफ लेकर आई हैं। पंजाब में अवाम को घर की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जाती हैं, तो आज़ाद कश्मीर में भी, मीरपुर में भी अवाम को उनकी दहलीज पर अद्वियात मिलेंगे।